آج دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کے لیے، دنیا کی رانائیوں کو دیکھنے کے لیے ہم اور آپ لمبا لمبا سفر کر رہے ہیں، لیکن جنت کو پانے کے لیے اپنے گھروں سے مسجد تک نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور آج کہا جائے، آج سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کے موسم میں ہماری حالت اور ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ گھر سے مسجد تک آنے میں ہمیں سردی لگ رہی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانے میں مری پڑ رہی ہے، لیکن کشمیر جانے میں، شملہ جانے میں، نینی تال جانے میں کوئی کڑواہٹ نہیں ہے، کوئی کیا ہے تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ عیش کے لیے اور گھومنے کے لیے انسان جا رہا ہے۔ آج ہمارے شوق طاقتور اور ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا ہے۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک ایسی جگہ کے تعلق سے تذکرہ کریں گے جس جگہ کے لیے، جس جگہ کو پانے کی خاطر ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے اپنے اعتبار سے کوشش کر رہا ہے، لیکن اس جگہ کو پانے والے کون خوش نصیب لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ جگہ کیا ہے؟ اگر صحیح معنوں میں ہم نے اس کا حق ادا کیا، جاننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو گئے، یقیناً ہم اور آپ سب اس جگہ کو پا سکتے ہیں، لیکن اگر کوتاہی برتی تو پھر ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہمیں اس دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے، ایک دن قیامت آنی ہے، ایک دن میدان محشر میں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے کیے گئے جواب دہی کرنی ہے۔ ہم نے جو کچھ اس دنیا کے اندر کیا ہے، اگر اچھا کیا ہے اس کا بھی ہمارے سامنے آنے والا ہے، اگر برا کیا ہے اس کا بھی رزلٹ ہمارے سامنے آئے گا۔ جس دن اللہ رب العالمین میدان محشر میں عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا، اس دن ہر ایک نفس کو اپنے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ ان تمام لوگوں میں دو طرح کے گروہ بنیں گے، ایک تو جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں تو دوسرا گروہ جہنم میں جائے گا۔ جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہے، جنت کیا چیز ہے، وہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی، بعدہ ہم سبوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر بڑے اچھے انداز سے نقشہ کھینچتا ہے، لیکن اس سے پہل ہم قرآن کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھیں جن میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کن لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے، اور جنت ہے کیا چیز۔ اگر دنیاوی اعتبار سے ہم اور آپ دیکھیں، اسی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے بہت سے خوش نما مناظر پیدا کیے ہیں کہ جب ایک انسان ان کو دیکھتا ہے تو دیکھتا رہ جاتا ہے، اور ان خوبصورت جگہوں کو دیکھنے کے لیے انسان روپیہ پیسہ خرچ کر کے سفر کرتا ہے ان کی طرف جانے کی، اپنی پوری فیملی کو لے کر کے جاتا ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی کے اندر کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، ساری چیزیں برداشت کرتا ہے، لیکن زندگی کے کچھ لمحات ایسی جگہوں پر جا کر کے گزارنا چاہتا ہے جہاں اس کو سکون میسر آ جائے۔ ان ایسی جگہوں پر جانا چاہتا ہے جن جگہوں کو وہ دیکھے تو اس کو سکون مل جائے، اور ہیں دنیا کے اندر بہت سی ایسی جگہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔ لوگ دنیا کے اندر کچھ خاص جگہوں کو کہتے ہیں یہ دنیا کی جنت ہے۔ ہم نے اپنے ملک ہندوستان کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو ہم اور آپ کشمیر کے نام سے جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ جنت ہے، یہ جنت کی کوئی وادی ہے۔ یہ دنیا بھی رنگینیاں اور رانائیاں دیکھ کر کے انسان کو جنت شمار کر رہا ہے۔ آپ ذرا اس تصور میں جائیے جو در حقیقت جسے اللہ رب العالمین نے جنت کے نام سے بنایا ہے، اس کی کیا حالت اور کیفیت ہوگی، اس کے اندر کیا خوشنما مناظر ہوں گے۔ کبھی غور کیا؟ نہیں غور کیا۔ آج دنیا کی رنگینیوں کو، ان دنیا کی ظاہری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے ہم اور آپ محنت اور مشقت کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ان تک سفر کر رہے ہیں۔ جنت کو پانے کے لیے کچھ کیا ہے؟ آج دنیا کے خوبصورت مناظر ہمیں فری میں نہیں مل سکتے، دیکھنے کے لیے نہیں مل سکتے۔ تو دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، کیا جنت ہمیں اور آپ کو فری میں مل جائے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ سوال آپ کو عجیب سا لگے گا، لیکن سوچ کر کے جائیے۔ دنیا کی کوئی بھی خوبصورت چیز ہمیں اور آپ کو فری میں نہیں ملنے والی ہے۔ خوبصورت تو دور کی بات ہے، جس سے ہم اور آپ کام نکالتے ہیں، کام کی جو ہماری چیزیں ہیں وہ بھی فری میں نہیں ملتی ہیں۔ پھر جنت کیسے فری میں مل جائے گی؟ جنت کیسے آسانی سے مل سکتی ہے؟
دنیا کی ہر ایک خوبصورت جگہ جہاں ہم اور آپ جانا چاہتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں، جہاں سب سے زیادہ خرچ آتا ہے وہاں گھومنے پھرنے کے نام پر، وہاں کی ساری چیزیں برداشت ہیں، اور جنت کو پانے کے لیے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جنت جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر کے آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں۔ کس چیز کی بشارت؟ ان باغات کی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ باغات جو ہم نے سن تو لیا، ہم ان باغات کے بارے میں تصور میں نہیں لا سکتے ہیں کیا باغات ہوں گے۔ دنیا کے لوگوں دنیا کے مناظر دیکھتے ہیں، جہاں جھرنا بہتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، پانی پتھروں سے گزرتا ہے، لگتا ہے کیا خوبصورت منظر ہے، اور اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جب یہ دے رہا ہے، دنیا کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلو نہیں اللہ کی نظر میں، لیکن جنت جسے اللہ رب العالمین نے بنایا متقی کے لیے، جسے بنایا ایمان لانے والوں کے لیے، جسے بنایا نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، وہ جنت کا منظر کیا ہوگا؟ کہہ رہا اللہ رب العالمین ان جنتوں کی بشارت دی جو ایمان لانے والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جنہیں پاکیزہ رزق دیا جائے گا۔ کہیں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمت والے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان تک اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ کی ذات پر، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے، ایمان اور نیک اعمال کے بدلے میں اللہ رب العالمین ان کو ان جنتوں کی طرف پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آیت کہیں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، جن لوگوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے، نیک اعمال کرنے والے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت۔ نزلا بما كانوا يعملون، جو کچھ دنیا کے اندر یہ کرتے رہے، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، اس کے بدلے میں ان کے لیے اللہ کی نوازشیں ہوں گی، انعامات ہوں گے جنت کے اندر۔ کہیں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ جو لوگ دنیا کے اندر ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے تھے، ایسے تمام لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور جب یہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے، جنت کا دروگا کہے گا تم پر سلامتی ہو، جاؤ اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے آج ہم سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا فرمایا، ہمیں اس جگہ کا وارث بنا دیا جس جنت کے اندر ہم جہاں چاہے ٹھہر سکتے ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہتر عمل کرنے والوں کا کیا ہی بہتر بدلہ ہے۔ قرآن کی ساری آیات اس بات کا پیغام دے رہی ہیں کہ اگر ہم اور آپ ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں تو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں، اور ہم جنت پا سکتے ہیں، وہ جنت جسے اللہ رب العالمین نے مومن لوگوں کے لیے بنایا، اور جسے بنایا اللہ رب العالمین نے اس بہتر انداز میں کہ اللہ رب العالمین خود بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اعدت لعبادی الصالحین، میں نے تیار کیا اس جنت کو متقی لوگوں کے لیے، نیکوکار لوگوں کے لیے۔ کس طریقے سے تیار کیا؟ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بھی انسان کے دل میں وہ خیال تک نہیں آ سکتا ہے کہ جنت کیا چیز ہے۔ اللہ، اتنی بہتر چیز اللہ رب العالمین نے اتنی بہتر جگہ بنائی ہے مومن متقی، مومن اور کیا ہے ایمان لانے والوں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ ہم اور آپ جانا چاہتے ہیں نا؟ ہم میں سے ہر ایک شخص جانا چاہتا ہے، چھوٹا ہو، بڑا، گورا ہو، کالا ہو، امیر ہو، غریب ہو، جو کچھ دنیا کے اندر کر رہا ہے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس کی سوچ اور اس کا آخری رزلٹ مرنے کے بعد وہ یہی چاہتا ہے کہ اسے سورگ مل جائے، جنت مل جائے، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کچھ اور بیان کر رہا ہے۔
अगर जन्नत चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो तो नेक अमल, ईमान है तुम्हारे पास, अल्लाह ने ईमान की तौफीक अता फरमाई है, ईमान की दौलत से नवाजा है, तो नेक अमल करने वाले बन जाओ। और नेक अमल हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ईमान लाने के बाद नेक अमल क्या है। लेकिन अफसोस के साथ कहा जाए, आज दुनिया की रंगीनियों को देखने के लिए, दुनिया की रानाइयों को देखने के लिए हम और आप लंबा लंबा सफर कर रहे हैं, लेकिन जन्नत को पाने के लिए अपने घरों से मस्जिद तक नहीं आ सकते हैं। ये हमारा हाल है। और आज कहा जाए, आज सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में हमारी हालत और हमारी कंडीशन ये है कि घर से मस्जिद तक आने में हमें सर्दी लग रही है, ठंडे पानी से वुजू बनाने में मरी पड़ रही है, लेकिन कश्मीर जाने में, शिमला जाने में, नैनीताल जाने में कोई कड़वाहट नहीं है, कोई क्या है तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐश के लिए और घूमने के लिए इंसान जा रहा है। आज हमारे शौक ताकतवर और हमारा ईमान कमजोर पड़ गया है। सोचने की बात है, इसी सर्दी के मौसम में बहुत से लोग जाते हैं, बर्फीले इलाकों में जाते हैं जहां बर्फ गिरती है। किस लिए? वहां देखने का मंजर बड़ा सुहाना होता है। जा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, सर्दियों में बर्फ की जगह पर जा रहा है और घर से मस्जिद तक नहीं आ रहा है कि सर्दी बहुत है। सोचने की बात है कि नहीं? और हम और आप सोचते ये है कि जन्नत में हम और आप चले जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए ईमान हो, ईमान के बाद नेक अमाल हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी, हमारे ईमान के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। हम और आप जन्नत के अंदर जा सकते हैं। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ईमान लाने वाले लोगों को बशारतें सुनाई हैं, उनको गाइड किया है कि अगर तुम जन्नत के अंदर जाना चाहते हो, ईमान लाने के बाद नेक अमाल करो, जन्नत का मुस्तहिक हम तुम्हें बनाएंगे, जन्नत का वारिस हम तुम्हें बनाएंगे। वो जन्नत जिसके बारे में हम और आप सोच विचार नहीं कर सकते, जो हमारे दिमाग में नहीं आ सकती है। एक इंसान जन्नत के अंदर जाएगा, खाएगा, पिएगा, मौज करेगा, जो कुछ चाहेगा वो सब कुछ मिलेगा। वो जन्नत जिसके अंदर इंसान खाए पिए, बोलो बरात से पाक हो, बलगम से पाक हो, थूक से पाक हो, ना खत्म होने वाली जवानी हो, कमजोरी ना हो, वहां क्या है तंगदस्ती ना हो, हर एक इंसान खुशहाल जिंदगी में वहां जिएगा। ऐसी जन्नत में जाने के लिए हमें और आपको दुनिया के अंदर थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। और जन्नत में जाना कुरान के एतबार से, हदीस के एतबार से बड़ा आसान है। इंसान नेक अमाल करे, ईमान लाया है, नेक अमाल करे, जन्नत का रास्ता आसान है। लेकिन इंसानी कैफियत क्या कह रही है? सर्दी का मौसम है, गर्म बिस्तर के अंदर लेटा हुआ है, थोड़ा सा झांक करके देखता है सर्दी बहुत है, कंबल ओढ़ लिया। ये जन्नत का रास्ता है, यह है जहन्नम का रास्ता। कितना आसान है। इंसान गर्म बिस्तर में सो रहा है, कंबल ओढ़ा हुआ है, लिहाफ ओढ़ा हुआ है, रजाई ओढ़ा हुआ है, और क्या है गर्म हीटर चला रहा है, वो सब कुछ है उसके पास, गर्म है वो। लेकिन बाहर जब झांक करके देखता है, बड़ा कोहरा हुआ है, बड़ी हवा ठंडी चल रही है, नहीं उठने की हिम्मत नहीं है, नहीं जाना चाहता वो, और दबा करके फिर सो जाता है। ये जन्नत का रास्ता नहीं है, ये जहन्नम का रास्ता है। जन्नत का रास्ता कितना मुश्किल है देखो। एक इंसान बेचारा सोचता है, अभी गर्म बिस्तर है, उठा, कंबल फेंका, लिहाफ फेंका, चला, अपने ऊपर कपड़े डाले, ठंडे पानी से वुजू बना रहा है। गर्म पानी मैसर नहीं, ठंडे पानी से भी वुजू बना रहा है। वो यहां आकर के समझौता नहीं करेगा, गर्म पानी नहीं तो चलो घरों को वापस नमाज नहीं पढ़ेंगे। नहीं, आया है वो, उसे जन्नत में जाना है, ठंडे पानी से बैठ करके वुजू बना रहा है। बना रहा है वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। ऐसे ही लोगों को इंशाअल्लाह जन्नत का मुस्तहिक रब करार देगा, ऐसे ही लोगों को इंशाअल्लाह। लेकिन जो लोग धड़ल्ले से तान करके सो रहे, न सर्दी में न गर्मी में न साल के 12 महीने, कभी अल्लाह को याद नहीं करते, वो अपनी सोच बदलने के वो जन्नत में चले जाएंगे। आसान नहीं है। खुदारा थोड़ा सा सोचे जन्नत के बारे में। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लदीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह। इस आयत पर जरा गौर कीजिए। क्या तुम ये समझते हो, ये सोचते हो, ये विचार करते हो कि जन्नत में तुम आसानी के साथ चले जाओगे?
حالانکہ تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا تھا۔ صرف جنت کو پانے کے لیے ان لوگوں کے اوپر اگر ایمان لانے کے بعد آرے چلائے گئے تو انہوں نے برداشت کیا۔ صرف جنت کو پانے کے لیے اگر ان کے جسموں کو دو حصوں میں چیر دیا گیا تو انہوں نے برداشت کیا۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بڑی پریشانی اور مشقت میں کیا ہے ڈالا گیا، لیکن ایمان کا سمجھوتا نہیں کیا، صرف اس لیے کہ انہیں جنت میں جانا تھا۔ اور تم دنیا کے اندر رہ کر کے یہ سوچتے ہو کہ جنت میں بڑی آسانی کے ساتھ چلے جاؤ گے، تو بدل لو اپنی سوچ۔ تم پر وہ وقت نہیں آئے۔ نبی کے ماننے والے، نبی کے دور میں زندگی گزارنے والے لوگ اور نبی جس کو اللہ رب العالمین نے چنا، وہ کہتے تھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ دنیا کے اندر پکارتے تھے، لیکن سارے ظلم، ساری پریشانیاں، ساری دقتیں انہوں نے برداشت کی صرف اس لیے کہ وہ جنت کے اندر جانا چاہتے تھے۔ آج ہم بنا کسی محنت مشقت کے، بنا کچھ خرچ کیے جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں، جو امپاسبل ہے اگر ایمان لانے کے بعد نیک عمل نہیں ہے۔ ہم اس حدیث کے حساب سے جی رہے ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے، آخری حد تک ہم نے تو جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے، حدیث اپنی جگہ، اگر دلوں سے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا تو وہاں بھی فیل ہو جائیں گے۔ جس نے سچے دل سے، دل کی گہرائی سے کلمہ پڑھا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ نماز پڑھے گا۔ جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے گا۔ جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے وہ رب کا خوف کھائے گا، اور جو سارے یہ اعمال کرے گا اللہ رب العالمین سے جنت کے اندر ٹھکانہ دے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو صرف کلمہ پڑھ لیے، ادھر دیکھا ادھر تعداد زیادہ ہے تو ادھر چلے گئے، ادھر دیکھا تعداد زیادہ ہے تو ادھر چلے گئے، ایسے کلمہ پڑھنے والوں کا بھی معاملہ اللہ کے ہاں اٹکے گا۔ سوچنے کی بات ہے یہ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں جنت کیا ہے، ایک ایسی جگہ جو اللہ رب العالمین نے خاص مومن متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے بنائی، اور جس کی نعمت اور نوازشوں کا ہم اور آپ اپنی ذہن و دماغ کے اندر تصور نہیں لا سکتے۔ کون کون لوگ جائیں گے؟ آئیے کچھ حدیث ہم اور آپ جانتے ہیں اور کچھ قرآن کی آیت کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت جیسے ہم نے بنایا، اس کا وارث ہم بنائیں گے ان لوگوں کو جو متقی پرہیزگار ہیں۔ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے اگر اللہ رب العالمین کی جنت کے وارث بننا چاہتے ہو تو متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ جنت کو ہم قریب کر دیں گے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے، بالکل دور نہ ہوگی۔ اور یہ چیز، یہ جنت کو نہیں مل جانا، یہ اس چیز، یہ وہ وعدہ ہے جس کا اللہ رب العالمین نے مومن متقی پرہیزگار لوگوں سے کیا ہوگا، اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو توبہ کرنے والا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر کے آنے والا ہے، جو سچا دل اور کیا ہے، ایک اللہ رب العالمین کی طرف مائل دل لے کر کے آئے گا، اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور کس طریقے سے؟ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، آج سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اور یہ دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہونے والا دن ہے۔ اور جنت کے اندر لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جنت کے اندر وہ ساری چیزیں ہوں گی جو انسان چاہے گا، اس کے علاوہ بھی مزید اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ اس سے بہتر ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ جنت جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور جس نے اپنی نفس کی خواہش کو چھوڑ دیا، ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ رب العالمین کہیں بیان فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور کہیں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی یہ ساری آیات اور اس سے پہلے کی آیات اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں اگر جنت جیسی بہتر جگہ چاہتے ہو تو ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرو اور متقی پرہیزگار بن کر کے زندگی گزارو، تو اللہ رب العالمین جنت کا وارث بنائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگو اتقوا اللہ
वसल्लु खम्सकुम वसूमु शहरकुम वअद्दू ज़कात अमवालिकुम तय्यबतन बिहा अनफुसुकुम वअतीउ ज़ा अमरिकुम तदखुलुल जन्नत रब्बिकुम, कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले बन जाओ, तुम अल्लाह का खौफ खाने वाले बन जाओ, तुम नमाज की पाबंदी करने वाले बन जाओ, रमजान के महीने के रोजे रखने वाले बन जाओ, अपने मालों की ज़कात बखुशी निकालने वाले बन जाओ, जो तुम्हारे अमीर हैं, हुक्मरान हैं, उनकी तुम क्या इताअत करने वाले और बात मानने वाले बन जाओ। तदखुलुल जन्नत रब्बिकुम, ये अमाल करने के बाद तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। क्या करना है? अल्लाह का खौफ दिलों के अंदर होना चाहिए, नमाज की पाबंदी होनी चाहिए, रमजान के महीने के रोजे रखना चाहिए, और अगर हम साहिब निसाब है, माल है, साल को पहुंच रहा है, उसकी ज़कात बखुशी निकाल देंगे। और हमारे जो हुक्मरान बनाए जाते हैं, जो अमीर हमारे होते हैं, पैसे के एतबार से नहीं समझना, जिनको लोग चुन करके हुक्मरान मानते हैं, बना लिए जाते हैं, उनकी बात उस वक्त तक, जब तक वो कुरान और हदीस के खिलाफ चलने के लिए ना कहे, तब तक मानते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अफ़्सुस सलाम वातिमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। सलाम को आम करो, सलाम फैलाओ, जानो ना जानो, अगर लगे मुसलमान है तो सलाम करो, और भूखों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ। नहीं है हमारे अंदर ये जज्बा, नहीं है हमारे अंदर ये जज्बा, सिवाय चंद कुछ लोगों के हम किसी को नहीं पूछते। हमारे अंदर ये गिरावट है, कमी है, इसको दूर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अफ़्सुस सलाम वातिमुत ताम वसिलुल अरहाम, सलाम को फैलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, और अपने रिश्तों को बरकरार रखो, अपने रिश्तों को जोड़े रखो। वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, लोग जब रात की तारीकी में सो रहे हो तो अल्लाह की इबादत करो, रात की नमाज पढ़ो। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। जान लिए, आज मालूम हो गया कौन कौन लोग जन्नत के अंदर जाएंगे, जन्नत क्या है। अगर इसके बाद भी हमारे अंदर जज्बा नहीं जागा, अगर इसके बाद भी हमारे अंदर ये उनसे इतना पैदा हुई कि हमें जन्नत के अंदर जाना है और ये लोग जन्नत के अंदर जाएंगे जो ये अमाल करेंगे, अगर हमने उन अमाल को इग्नोर किया, आज आने वाला कब हमारे लिए मौत का फरिश्ता पैगाम अल्लाह का लेकर के आ जाए और हम इस दुनिया को छोड़ दें और ना तैयारी कर सकें उस जन्नत के लिए, तो फिर सिवाय अफसोस के कुछ कर सकते हैं? सिवाय अफसोस के कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज जो लोग ख्वाब गफलत की चादर तान कर सो रहे हैं, और खासकर नौजवान, कोई फर्क नहीं पड़ता उन पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक भागोगे? देखते हैं कब तक भागोगे। आज खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन के घरों को छोड़कर भाग रहे हो, एक दिन वो आएगा कि गैर ताकतें तुम्हें भगाएंगी। और हुआ है ये, और हो रहा है। आज हमारे इलाके में नहीं तो दूसरे इलाकों में हो रहा है। कब तक भागोगे अल्लाह के घरों को छोड़कर? कब अक्ल के नाखून लोगे? और ये घरों से जो अल्लाह के भाग रहे हो, ये तुम अपना नुकसान कर रहे हो, अल्लाह का नुकसान नहीं है इसमें। तुम जन्नत से दूर जाने की कोशिशें कर रहे हो। अल्लाह तो बुला रहा है लोगों को, अल्लाह तो दावत दे रहा है। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। सबको आवाज जाती है हय्या अलल फलाह, आ जाओ नमाज की तरफ। सबको आवाज जाती है हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। जिन लोगों को नमाज पढ़नी होती है, जिन लोगों को कामयाबी की तरफ आना होता है, वो आते हैं। बाकी दुनिया है, घूम रही है, खा पी रही है, कमा खा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कौन है ये लोग? अगर ईमान का दावा है, जन्नत के अंदर जाना चाहते हो, तो कुरान और हदीस हमसे जो मुतालबा करता है ये करेंगे तो यकीन जन्नत के अंदर जा सकते हैं, वरना फिर हालात मुश्किल पड़ जाएंगे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जन्नत का सबसे बड़ा इनाम क्या होगा? यही आखिरी हदीस और अपने खुतबे का इख्तिताम, कि जन्नत का सबसे बड़ा इनाम क्या होगा। खाने पीने के एतबार से, मौज मस्तियों के एतबार से वहां कोई हिसाब और किताब नहीं। उसके बाद हमेशा हमेशा इंसान जन्नत के अंदर दाखिल हो गया, अब निकलेगा नहीं। जो चाहेगा, जी चाहेगा, जो उसके जी में आएगा वो खाएगा पिएगा, वो चीजें अपनी जगह ठीक है। एक सवाल के सबसे बड़ा जन्नत का इनाम क्या है? कितने लोग जानते हैं जन्नत का सबसे बड़ा इनाम क्या है? जी,
ہاں اللہ کا شکر ہے کچھ لوگوں کو معلوم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن اس کے لیے ہم نے کبھی محنت کی ہے؟ یہ سوال ہے۔ کچھ لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا جنت کا انعام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ کس کا دیدار ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ اس اللہ کے دیدار کے لیے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دنیا کی مثال دے دوں، دنیا کا کوئی سیلیبریٹی ہو، دنیا کا کوئی حکمران ہو، دنیا کا کوئی بھی جسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یہ فیمس ہو گیا ہے، اگر وہ شخص ہے ہمارے علاقے میں، ہمارے آس پاس میں جب آتا ہے، یا ہمارے ملک کا ہو یا باہر کا ہو، اس کو دیکھنے کے لیے، ایک جھلک اس کی دیکھنے کے لیے لوگ نہ جانے کتنی کتنی محنت کرتے ہیں۔ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری ویڈیوز ایسی آتی ہیں، ایک دنیا کے کسی فرد کو دیکھنے کے لیے ایک انسان اتنی محنت کر رہا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے اتنی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے کہ بھیڑ آپس میں ایک دوسرے کو دبا کر کے اس دنیا سے رخصت کر دیتی ہے۔ چلاتا وہ دوسرے کو دیکھنے کے لیے، لیکن فرشتے اس کو لے کر چل دیتے ہیں۔ اب یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا کے فیمس لوگوں کو دیکھنے کے لیے دنیا کے لوگ دوڑ رہے ہیں، ہم اپنے رب کو دیکھنے کے لیے کیا ہمیں اس کی محنت نہیں کرنی چاہیے؟ آپ ذرا غور کریں، دنیا کے سارے لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے، ان سب کا اور ہم سب کا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ دنیا کی ساری ہریالی، رنگینی، اور دنیا کے جتنے بھی اقتدار والے لوگ ہیں، جتنے روپیے پیسے والے لوگ ہیں، یہ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ان سب کی سانسیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ جب دنیا کے لوگ جنہیں ہم اور آپ کہتے ہیں یہ طاقتور ہیں، یہ پیسے والے ہیں، یہ فیمس ہیں، ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے ہم اور آپ محنت کر سکتے ہیں، تو پھر ان سب کا جو مالک ہے اور ہمارا جو مالک ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم محنت کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نا، کرنی چاہیے۔ کون ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے؟ جنتی لوگ۔ جنتی لوگ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت کے اندر گئے، جہنمی جہنم کے اندر گئے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے جنتیو، آج رب تم سے اپنا وہ وعدہ پورا کرنے جا رہا ہے جو تم سے اس نے وعدہ کیا تھا۔ وہ کہیں گے اللہ رہ کیا گیا، پھر اس نے ہمارے میزان کو بھاری کیا، یعنی ہمارے نام اعمال کو بھاری کیا، ہمارے چہروں کو روشن کیا، جہنم سے ہمیں پناہ دی، جنت کا ہمیں کیا ہے ٹھکانہ دے دیا، اور کیا چاہیے، اور رہ کیا گیا ہے؟ اچانک پردہ ہٹے گا، جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، کیا منظر ہوگا؟ یہ منظر لے کر کے جائیے، جب طلب پیدا ہوگی تب نیک اعمال بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک طلب پیدا نہیں ہوگی کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ جب ایک انسان کو سونے کی جھلک دکھ جائے، کوئی خبر دے دے کہ یہاں سونا نکلنے والا ہے، لگا دے گا بلڈوزر، کھود دے گا بلڈنگیں۔ رب کو پانے کی جب طلب پیدا ہو جائے گی دلوں میں، تو رات کی نیندیں بھی قربان کرے گا، اور دن کی کیا ہے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے بھی مسجدوں میں آئے گا انشاءاللہ۔ طلب پیدا ہونی چاہیے، ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے رب کا دیدار پانے کے لیے رب کو راضی کریں گے دنیا کے اندر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت کا مستحق بنانا، اے اللہ ہم سبوں کو جنت الفردوس عطا فرمانا، اے اللہ ہم سبوں کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمانا جو تیرا دیدار کریں گے، اے اللہ ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا، اے اللہ ہمیں جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا، جنت کے اندر ٹھکانہ دینا۔